السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اور بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سورہ توبہ آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 33. سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. بیٹا آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 33 کا ترجمہ، تشریح، اہم MCQs اور جو اسکرین پہ آپ کو سوالات نظر آ رہے ہیں مختصر اور تفصیلی، انشاءاللہ اس کے جوابات آج کے لیکچر میں آپ کو دیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کما رہے ہو اور تجارت جس پہ مندی سے، نقصان سے ڈرتے ہو، اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تشریح: سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العزت اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز اور اقارب، مال اور متاع، کاروبار اور مکانات کو محبت کو ترجیح دیتے ہیں اور پیغمبر کے بلانے پر جہاد میں حصہ نہیں لیتے، اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ ان کی جگہ کسی اور قوم کو رہنمائی کے لیے میدان عمل میں لے آئے. ایک مومن کے لیے دنیا کی ہر شے کی محبت سے زیادہ ایک اہم اللہ کی محبت ہے. سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے اس بات کی تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز اور اقارب، مال اور متاع، کاروبار اور مکانات کی محبت کو ترجیح دے دیتے ہیں، اللہ کی محبت سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کی محبت کے دھوکے میں آ کر نبی کریم کی دعوت جہاد کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اللہ نے انہیں جتنا دیا ہے، اللہ نے انہیں جتا دیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو رہنمائی کے لیے میدان عمل میں لے آئے. مومن کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد ہر چیز کی محبت سے زیادہ مقدم ہے، جہاں سے مومن دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، ان کا اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں. یعنی جہاد میں حصہ لینے والے لوگ کامیاب ہیں، اور اگر کسی چیز کی محبت انسان کو جہاد کرنے سے روکے تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. کثیر و انتخابی سوالات. اس آیت کا مفہوم آپ کو امید ہے بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا. مفہوم دوبارہ میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ MCQs کے آنسرز آپ کے لیے آسان ہو جائیں. بیٹا دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں اس سے زیادہ محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اب جہاد کتنی بڑی چیز ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جہاد کی کئی قسمیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا اس طریقے سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری مال اور دولت، تمہارا کاروبار، تمہاری بہن، بھائی، بیٹے، اولاد، مال، تجارت، مکانات، کسی بھی چیز کی محبت نے تمہیں روک لیا جہاد میں جانے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی یہ بات دور نہیں کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے. ہر چیز کی محبت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی، اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. MCQs دیکھیے گا. عشیرتکم کے معنی کیا ہے؟ خاندان تمہارا، کمایا تم نے، تم ڈٹے ہو، مندہ ہونا. اس کا صحیح جواب ہے بیٹا خاندان تمہارا. تربصوا کے معنی ہے گھر، انتظار کرو، اسی نے بھیجا تاکہ غالب کرے اس کو. یہ بیٹا غلط مارک ہوا ہے گھر، اس کا صحیح جواب ہے انتظار کرو. اس کا صحیح جواب ہے بے، انتظار کرو. ٹھیک ہے، آئیں
اگلے MCQs کی طرف جاتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان، روپیہ، خوبصورتی یا شہرت؟ بہت آسان سوال ہے، بغیر کسی شک کے ایمان. مختصر سوالات کا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ اور نبی کریم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ایک مرد مومن کے نزدیک اپنی خونی رشتہ داروں، مثلا ماں باپ، اولاد، خاندان کے دوسرے افراد، مال، دولت، کاروبار، ذریعہ روزگار، آرام دہ رہائش گاہیں، تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی مسلمان کے نزدیک اولین ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ہے. اللہ پر ایمان اور رسول اکرم سے محبت ایک مسلمان کے لیے ہر چیز پر مقدم ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکتا. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دوسری محبت ان کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آنے والے ہیں، شافی معیشہ ہیں. تو ان لوگوں کی محبت، ان اللہ رب العزت اور نبی کریم کی محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی محبت اس محبت کا مقابلہ نہ کر سکے. بیانیہ سوال ملاحظہ کیجئے بیٹا. سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں ایک سچے مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. کیسے؟ وضاحت کریں. اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار اور ان کے کفر و شرک کے باوجود ان کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی محبت کو ہر شے کی محبت پر مقدم رکھا جائے، باپ ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا بیوی، خاندان یا کوئی اور فرد. مال اور دولت جیسے آدمی اپنی کاوشوں سے حاصل کرتا ہے، یا انواع اور اقسام کے اموال، تجارت یا بلند و بالا محلات اور کوٹھیاں، ان سب کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مومن کے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس کے نزدیک یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں گی، وہ فاسق اور اپنے حق میں ظالم ہے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی شے، حتیٰ کہ دنیا کو اگر سونا، پوری دنیا کو سونا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیں، تب بھی آپ یہ بولیں کہ مجھے اس سے محبت کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. اگر آپ نے دنیا کی محبت کو ترجیح دے دی اللہ اور اس کے رسول پر، تو آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کرنے والے ہیں، خود پر، کسی اور پر نہیں، آپ خود پر، کیونکہ آپ نے اپنے لیے خود گڈھا کھود دیا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی محبت کو ہر شے کی محبت میں مقدم کرنا واجب ہے. اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گنہگار ہوگا. اسے عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے، اور اسے پہچاننے کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے دو چیزیں آئیں گی، ایک وہ جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اس میں بظاہر کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ جس سے اس کا نفس چاہتا ہے، لیکن اسے اپنانے سے کوئی ایسی چیز فوت ہو جاتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. اگر وہ اپنی خواہش نفس کو موافق شے کو اس شے پر ترجیح دے دیتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے حق میں ظالم ہے. آسان لفظوں میں سمجھیے گا، ایک انسان کے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک وہ جسے وہ خود چاہتا ہے، ایک وہ جسے اللہ چاہتا ہے. اب اسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے یا اللہ کی. اگر وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جسے اللہ پسند کرتا ہے. آئیے حدیث نمبر 33 شروع کرتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر حاوی کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. نبی آخر الزمان کی سچی خبریں اور صحیح ایمان اور نفع والا علم یہ ہدایت ہے، اور عمدہ اعمال جو دنیا آخرت میں نفع دے یہ دین حق ہے، اور تمام مذاہب پر چھا کر رہے گا. نبی کریم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، ان میں سے ایک مقصد اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہدایت اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا کہ نبی کریم اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر حاوی کر دیں. اس غلبے سے مراد دو طرح کا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو دین حق اور کتاب ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا
تو عرب کے تمام قبائل نبی کریم سے دشمنی پر اتر آئے اور آپ کو طرح طرح سے تنگ کیا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مسلمان سرزمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے اور بظاہر کسی غلبہ اور طاقت کی امید بھی نہیں تھی۔ اس آیت میں اللہ نے دین اسلام کا مقام، اسی اہمیت اور غلبہ اور برتری کی خبر اور وعدہ کر دیا کہ یہ دین حق ہے، یہ جو محبوب میرا دین اسلام ہے، آج اس کے ماننے والے کمزور ہیں، مگر اے محبوب یہ دین غلبہ حاصل کرے گا اور دوسرے تمام دینوں پر حاوی آ جائے گا۔ اگرچہ کفار اور مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے، اور اس غلبے سے دو طرح کا غلبہ مراد ہے۔ پہلا غلبہ معقولیت اور دلیل اور حجت کا غلبہ، سمجھ لے پہلے پھر دوسرا بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی طور پر آئیڈیولوجیکل اور علمی مباحثے کے ذریعے دیگر مذاہب کے ماننے والے لاجواب ہو کر مغلوب ہو جائیں اور دین اسلام کی برتری کو تسلیم کر لیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ ہم اس دین اسلام کو غلبہ دیں گے۔ غلبہ دیں گے یعنی حاوی کریں گے۔ حاوی دو سینس میں، پہلا زاویہ کیا رہے گا کہ اس دین کو ہم ایسے حاوی کریں گے کہ اس میں اس کا جو نظریہ، اس کتاب کا جو نظریہ ہے، اس دین کا جو نظریہ ہے، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ یعنی ہم اس میں اتنی دلیلیں رکھ دیں گے کیونکہ سچی کتاب ہے، کہ سامنے والے لاجواب ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں۔ ہم اور آپ تو چونکہ فالوورز ہیں نا، ہم تو سرور کائنات کے امتی ہیں الحمدللہ، ہمیں تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا بات صحیح ہے کیا غلط۔ ہم تو دل اور جان سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن سچی برحق کتاب ہے، لفظ کی کوئی غلطی کسی بھی حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے، سرور کائنات کو پردہ فرمائے 1450 سال ہو گئے تقریباً، کم و بیش ایسا ہی ہے۔ کیا ان گزرے ہوئے سالوں میں اسلام کے دشمن نہیں تھے یا نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے سر تھے اور ہیں۔ یہ کتاب ہدایت سرور کائنات لے کر آئی، یہ قرآن سرور کائنات لے کر آئے، اس کے دشمن بھی ہیں، آج تک کوئی اس کتاب کی غلطی نہیں نکال پایا۔ کیوں؟ کیونکہ سارے لاجواب ہیں، سارے لاجواب ہیں، اس جیسا وزن کوئی نہیں اتار پایا۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ من گھڑت کتاب ہے تو اس جیسی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو۔ سورت تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت بنا کے دکھا دو، بنا کے دکھا دو یا ایھا المزمل جیسی آیت، بنا کے دے دو، بنا کے دکھا دو لا اقسم بیوم القیامہ جیسی آیت، بنا کے دکھا دو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جیسی آیت، بنا کے دکھا دو عما یتساءلون جیسی آیت، بنا کے دکھا دو لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت جیسی دنیا مل بھی جائے، ساری مخلوقات بما جنات مل بھی جائیں، تب بھی وہ اس جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برحق ہے، اس کو بنانے والا وہ ہے جو معبود حقیقی ہے۔ تو ایک غلبہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سلطنت اور حکومت کا غلبہ، اس اعتبار سے کسی ملک یا پوری دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب ہو اور دوسرے تمام دینوں کی کوئی بالادستی نہ ہو۔ اس قسم کا غلبہ صحابہ کرام اور نبی کریم کے زمانے میں اسلام کو حاصل رہا۔ روم، فارس جیسی طاقتور سلطنتیں مغلوب ہو کر دنیا اسلام کا حصہ بن گئی اور پوری دنیا اسلام کے نور سے منور ہو گئی، کیونکہ اس میں اسلام کے سچے شیدائی موجود تھے جنہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی اور رضا مقصود تھی۔ وہ دیگر سلطنتوں پر حاوی رہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم کا اتباع، دین کی اصل روح کے ساتھ شاعر اسلام کی پاسداری اور دین حق کے غلبے کے لیے کام کریں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس دین مکمل کے غلبے کے لیے کام کریں۔ کچھ MCQs ہیں بیٹا، ملاحظہ کر لیجئے۔ ارسلہ کا معنی کیا ہے؟ گھر، انتظار کرو، اسی نے بھیجا تاکہ غالب کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے اسی نے بھیجا۔ اگلا بیٹا اسٹیٹمنٹ ہے، لیوزہرہ کے معنی کیا ہے؟ تاکہ غالب کرے اس کو، گھر یا اجازت دی گئی، ظاہر ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے تاکہ غالب کرے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ بے شک اسلام۔ دین اسلام غالب ہو تمام ادیان پر، انسانوں پر، کائنات پر، یا عرب میں صحیح جواب ہے ادیان پر۔ یہیں پر آ کر آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے۔ امپورٹنٹ کلاس 30 چیزیں یاد رکھیے گا۔ یہ آیات، ان کی تشریحات، ترجمے، سوالات جوابات بورڈ میں آتے ہیں۔ یہیں پر اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔